ناظرین، آج سے بہت پہلے فیصل آباد کے ایک عظیم الشان قصبے میں سو والی میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی، اور جس نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، آرٹ کی دنیا میں، ٹی وی کی دنیا میں، فلم کی دنیا میں، اور سب سے بڑی بات لوگوں کی مدد کرنے میں اس شخصیت کا جواب نہیں ہے سر۔ تو شو کیس ود بلال چیمہ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اس شخصیت کا تعارف کراؤں، میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ اس شخصیت کی 4-5 فوٹو دکھا دیں۔ تشریف رکھتے ہیں عائشہ ظفر۔ السلام علیکم۔ عائشہ صاحبہ ہماری کو ہوسٹ ہیں، بڑی ٹی وی پر بڑی مشہور شخصیت ہیں، سوشل میڈیا پہ، سوشل لائف میں شی از اے ویری ویری ڈیسنٹ گرل، اور اس کے ساتھ جناب وہ عظیم الشان ہستی بیٹھی ہیں جن کو بلال چیمہ کہتے ہیں، جن کے نام پہ یہ شو ہے۔ واہ جی بلال چیمہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ عظیم الشان آپ کے جو ہے نا وہ منہ سے نکل نہیں رہا تھا میرے۔ عظیم الشان۔ اچھا تو چیمہ صاحب، یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیا ہے۔ سر سارا ٹائم یہ آپ کا شو ہے، اور ہم تو 6 سال ہو گئے کہ 7 سال ہو گئے؟ شو کو چلتے ہوئے 7 سال ہو گئے، اور میں تقریباً مجھے 6.25 سال ہو گئے۔ تو چیمہ صاحب، جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو گاؤں میں کوئی طوفان آندھی فیصل آباد ٹھیک رہا؟ مطلب نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑی جیسے عام دنیا کی ظاہر ولادت ہوتی ہے، برت ہوتی ہے، ویسے میری بھی ہوئی، کچھ ایسا ویسا نہیں۔ ویسے بھی میں بہت چھوٹا تھا۔ چودھری نے بڑی کھاپو پائی، منڈا آ گیا۔ نہیں، میں بہت چھوٹا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اور میری پھوپھیوں نے، ماسیوں نے بھی ایسا کچھ واقعہ سنایا نہیں، سب میں نارمل ہی رہا۔ اچھا۔ ویسے بھی میں کراچی میں اپنے نانا کے گھر نہیں پیدا ہوا تھا نا، میں وہ اور ایک تو سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی میرے گاؤں کا نام جو ہے نا وہ صحیح کریں۔ سو والی کیوں کہتے ہیں؟ سو والا، ٹھیک ہے نا؟ چک نمبر 132 RB 100 والا، چک نمبر 132 RB 100 والا۔ ہاں جی۔ اور جناب یہ اچھا، تو یہ بتائیے کہ جب آپ نے ہوش سنبھالی، 2-3 سال کے تھے جب آپ کو، 2 سال 2.5 سال میں بچے کو، تو وہ جو ماحول تھا ذرا وہ بیان کریں سر۔ بڑا سادہ سا ماحول تھا۔ سننا چاہیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، میرے بزرگوں کی محنتیں تھی کہ ایک حویلی نما گھر تھا۔ اچھا۔ I still remember that old days جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت موسٹلی گاؤں میں کچے کوٹھے ہوا کرتے تھے۔ اچھا۔ لیکن اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا تھا کہ جی ایک بڑی پکی سی حویلی تھی۔ ہاں جی۔ لیکن کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ زمیندار گھرانے سے ہے، وہ جٹ جو ہوتے ہیں، تو ہمارا زیادہ زمین و شمینوں کا کام تھا، تو میں نے اپنے گھر میں کپاس کے ڈھیر دیکھے ہیں، جو کہ اب میں پنجاب میں ہمارے علاقے میں تو نہیں ہوتی، اس وقت شاید ہوتی تھی۔ اچھا جی۔ میں نے اپنے چھلیاں آتی تھی باقاعدہ گھر میں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ پھر وہ ہے کہ جتنی کھانی ہے وہ تو کھاؤ، بلکہ اس کے میں نے یہ حالات دیکھے ہیں کہ پھر وہ سکھائی جاتی تھی اور پھر اس کا آٹا پسوایا جاتا تھا اپنے پورے بڑے سین میں نے وہ بھی سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل وہ بھی بڑا مشکل کام ہو گیا کہ وہاں پہ جو ہے کارن کی فصل جو ہے نا ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی۔ اچھا۔ سو یہ ڈیزاسٹر ویدر چینجز اور یہ وہ ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے بہت کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، گندم کے آئی ریممبر دیٹ ٹائم یہ مشینیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ گاؤں کے ساتھ جو ہے نا اسپیشلی ایک 2 سائڈیں جو ہے اس پہ ساری ہماری زمین ہے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جی جہاں مرضی چل رہے ہو، کہتے ہیں ایک پنجابی کا گانا نہیں بنا ہوا کہ جتھوں مرضی بنگا چڑھا لے تو متران دا نا چل رہا ہے،
وہ کلچر مجھے ابھی بھی بڑا پسند ہے کہ جی آپ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھی, ڈزنٹ میٹر گھر میں کتنا اچھا بنا ہوا ہے, لیکن وہ دکان پہ جا کے میرے خیال ہے کھوکے, مطلب کھوکے نہیں تھے, کھوکے شہروں میں ہوتے ہیں, گاؤں میں وہی ہے کہ اپنے گھر میں چھوٹی سی دکان بنا لیتے ہیں. اچھا, تو وہ جو دکانیں تھیں ان میں جا کے وہ ٹافیاں لینا, وہ مطلب کینڈیز لینا. لیکن ہمارے وقت میں اب تو still it does exist as a Rice Krispie, مرونڈا بڑا ہوتا تھا, you know, ابھی اس کو رائس کرسپی کہتے ہیں, اس وقت وہ مرونڈا تھا. تو مرونڈا کھانا جا کے, گوڑ شکر ہمارے اپنے گھر کا بہت زیادہ ہوتا تھا. اور کئی دفعہ جو ہے نا, جب فرض کریں کہ جی مائی چائلڈہڈ کے ریممبر کے جب ہوتا تھا نا کہ جی نہیں پیسے نہیں مل رہے, ہوتا تو یہ اس وقت چوانی ٹھانی میں ہی کام ہوتا تھا نا کہ جی مطلب 4 آنے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا تھا. تو لیکن وہ بھی جب ملتے نہیں تھے, پیسے نہیں ملتے تھے نا, تو پھر ہم یہ کہتے ہوتے تھے ہلو ابا جی کے کھاتے میں لکھ دیں. اچھا, تو میرے ابا جی کا کھاتا اتنا بڑا چلتا تھا. اس کھاتے کے چکر میں آپ نے کتنی مارے کبھی نہیں. میرے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند کرے, انہوں نے کبھی مجھے مارا نہیں. انہوں نے کہتے چھوٹا سا منڈا کتنا کھا لے گا, 100 روپے کا نہیں, اصول پسند تھے بہت زیادہ, اسٹرکٹ تھے بہت زیادہ. میں آج تک ان سے زندگی میں کبھی آنکھ ملا کے, یعنی جب تک وہ زندہ تھے, آنکھ ملا کے میں ان سے بات نہیں کر سکا ہوں. واہ واہ, یہ سب سے بڑے خاندانی اور شرافت کی نشانی ہے. کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں, کبھی مطلب یہ بزرگ وہ تھے کہ یہ جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا, اور میں اور آپ والدہ سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ابا جی کب اٹھ کے جائیں گے میں کھاؤں گا. یہ بھی بڑی اچھی آپ کی چیز یاد کروں گا. آف کورس بعد میں آئی گرو اپ, ایون کہ سٹی میں بھی ہوتا تھا نا, تو وہی جو یہ تو ٹریڈیشنلی ہر جگہ پہ دکھایا جاتا ہے. تو وہ ہم لوگ جو ہے نا بیسیکلی رائٹ ان دا مارننگ, میرے والد صاحب, ہم لوگ تو جو ہے نا, ایک جو چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھی نا گاؤں کی, وہ یہ تھی کہ چولہا بنا ہوا ہے, چولہے کے سامنے 1-2 چولہے ہوتے تھے, ان کے اوپر لگاتار روٹیاں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ پیڑھی پہ بیٹھ کے نیچے نا کھانا کھائے کرتے تھے. اور میرے والد صاحب جو ہے نا وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے چارپے پہ, وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. So I hardly had a chance in a childhood کہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکو. تھوڑا سا اپنے لڑکپن کے بارے میں بتائیں, چائلڈہڈ کیسے آپ شرارتی تھے, یا مطلب ایک ڈیسنٹ بچہ, سوبر بچہ, جہاں ماں باپ نے ہاتھ پکڑ کے لے گیا وہاں چلا گیا, یا مطلب آپ کو تھا ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ؟ نہیں, میں ابھی بھی بڑا شریف آدمی ہوں, مجھے ابھی بھی آپ جس طرح مرضی لے جائیں, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ ایک غزل ہے, شاید اس کو میں تھوڑا سا تروڑ مروڑ کے بیان کروں گا کہ یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مجھے میرا بچپن لوٹا دو ذرا, وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. کیا بات. ہمارا سین اس وقت بھی, اس زمانے میں بھی پکا ہوتا تھا. اچھا, تو یہ جو ہوتا تھا نا کہ میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ سنانے لگا ہوں. تو ہم لوگ جب باہر دیکھتے تھے نا, بارش آتی تھی, بارش میں پانی اکٹھا ہوتا تھا, جیسے آپ کے لیڈر بھی فرماتے ہیں بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, پانی صحیح ثابت ہوا, سیلاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ نا, میں دیکھتا تھا باہر تو وہ لوگ سلائیڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچے ہوتے تھے, زمین ہوتی تھی, سرفیس اس کی کچی ہے, تو وہ جا کے نا سلائیڈ کرتے ہوتے تھے. اب ہمارا جو برآمدہ ہے وہ تو ویسے ہی اس وقت وہ کیا یار بڑا, وہ بھی پکا فرش تھا, لیکن جو سین تھا نا اس میں اینٹوں کا فرش تھا. اچھا, بیک دین ہم تھا, بہت بڑا سین تھا کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. آپ نے ہمیں نہیں, ابھی نہیں دیکھا. تو میں نا وہ باہر دیکھ کے آیا نا, تو I tried that thing at my place. اس کا کیا مزہ آیا, ساری سائیڈ ہی چھل گئی, کیونکہ وہ تو کچے پہ پھسل رہے ہوتے تھے, تو میں نے وہ اینٹوں پہ لگا دی. اور میں میرا بھائی بھی, میں کھڑا ہوں تو وہ کہہ رہا شاید اسے مزہ آیا. تو ہم آج جو ہے وہ بھی ظاہر ہے we were almost 2 years apart, وہ 2 سال ہی چھوٹا ہے صرف میرے سے. تو پیچھے پیچھے جناب اس نے بھی لگا دی, تو پتہ چلا ہم دونوں بھائی جو ہے نا گٹے گٹے چھٹا کے. بچپن میں آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے آپ کیسے تعلقات تھے؟ مطلب ہوتا ہے نا ایک بچہ ضدی ہوتا ہے, باقی بہن بھائی یار کی ضدی کری, یا بڑا اچھا ہے یار, بڑا شریف ہے, تو کیسے آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ بیہیویئر؟ اصل میں میری تھوڑی سی سٹوری ڈیفرنٹ اس میں, جب بیکاز گاؤں کے اسکول میں جو ہے میں نہیں پڑھا,
اچھا ٹھیک ہے. جیسے ہی مطلب میں 4-5 سال کا ہوا, اچھا جی, تو شاید وہ مجھے 1-2 دفعہ لے کے گئے ہیں اسکول میں, جہاں پہ وہ بھی بڑا کلچر ہے یار, وہ جو پہاڑے یاد کراتے ہیں آج تک یاد ہے. ارے ہاں واہ. جی, ہاں جی, حالانکہ وہ انگلش اسکول میں نہیں پڑھائے گئے. تو میرے جو تایا کی فیملی تھی نا, وہ فیصل آباد میں رہا کرتے تھے. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. اور وہ بھائی بھی, تایا کے بھائی جو بیٹیاں سارے, وہ میرے سے بڑے تھے. اور میرے تایا ابو فوت ہو گئے تھے, تو بیسیکلی میرے ابا ہی تھے جو دونوں فیملیز کو لے کے چلتے تھے, خاندان کے سربراہ تھے. تو وہ بیسیکلی ہوا یوں کہ مجھے وہاں پر لے گئے, اور مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا شروع میں, بیکاز میری تائی اماں کو میں امی کہتا تھا. اچھا, میں اپنی ماں انہی کو سمجھتا تھا. ہاں جی, میرے والا ہاں جی. اور وہ جو ہے نا, میرا بچپن بڑے اکیلے پن میں گزرا اس طرح سے, بیکاز باقی بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے تو وہ گاؤں میں تھے. تو میں نے اپنی جو تعلیم ہے نا, وہ ڈویژنل پبلک اسکول ہے ڈی پی ایس فیصل آباد میں, 2 ہی ہوتے تھے, ایک لاہور میں ایک فیصل آباد میں. ہاں جی, ہاں جی, تو میں وہاں پہ پڑھا ہوں. تو لیکن اس کے بعد وہ جو میری ماں نے, میری جو دائی گائی نے, انہوں نے میرے سے چھوٹے کو نہیں جانے دیا. اچھا, ادروائز پلان واز کہ جی بچے بھیجتے جاؤ گے نا. ہاں, انہوں نے کہا ایک چلا گیا, میں اس کے بغیر مشکل میں ہوں, یہ دوسرا چلا گیا, اس کے بعد بہن تھی وہ, تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, سو دے بیسیکلی جو ان کی جو مڈل ہے نا, سمجھیں, وہ انہوں نے وہیں پہ کیا ہے. لیکن میں نے ساری تعلیم جو ہے نا وہاں سے حاصل کی. تو اس لیے میرا بچپن یہ ہوتا تھا, اس زمانے میں اچھے زمانے تھے, جو ہماری سول لائن میں کوٹھی ہوتی تھی, تو وہ 8.5 کنال کی کوٹھی تھی. اچھا, اب 8.5 کنال سے ایریا ہی ہوتا ہے نا, بنے تو وہی ہوتا ہے, کنال میں یہ کچھ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو تھی نا, آپ یہ سمجھے کہ میں اسکول سے آ جاتا تھا نا, تو وہ ایک قید تنہائی ہوتی تھی, کیونکہ میرے جو تایا کے بیٹے تھے وہ بڑے تھے. اچھا, میں امی جی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, کبھی یہ پڑھ رہا ہوں, وہ پڑھ رہا ہوں. سو جب بھی میں گاؤں جاتا تھا نا چھٹیوں میں, so I was always so excited. And I was always into the games. I was always کہ جی وہاں پہ باقی بچے بھی ہیں, پھر وہ باقی بہن بھائی ہیں وغیرہ آ جاتے تھے. سو وہ ایک تھا. لیکن بچپن کو میں کہوں گا کہ میں آپ کو کہتا ہوں میری تائی جیسی ماں کوئی نہیں دنیا میں. واہ جی واہ. لیکن وہ بچپن تھوڑا سا وہ کمپلیکس میں گزرا, میں اکیلا بیٹھا ہوں, بچے کھیل رہے ہیں, اجازت نہیں ہوتی تھی. اچھا, ٹھیک ہے کہ جی آپ کھیلنے جاؤ. پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر نکلنا شروع کیا. پھر وہ کہتے ہیں بلال چیمہ کے تھوڑے پر نکلے. اچھا یہ چلو ساری چیز بائی پاس کرتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ ہیپی برتھ ڈے ہے, اور وی آر ویری پراؤڈ آف یو. آخری سوال کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ, حالانکہ دل کر رہا ہے یہ بولتے رہے, اپنی سٹوری سناتے رہے, اور ہم سنتے رہے. اور میں چاہتا ہوں یہ کم سے کم سنائیں. یہ کینیڈا کی طرف کیسے آپ کا رخ ہوا, بس یہ بتا دیں. اور کینیڈا میں جس طرح آپ نے اپنے قدم جمائے, اور جس طرح آپ کی لوگ کمیونٹی میں عزت ہے, جس طرح آپ کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, تو کینیڈا کس طرح ہے, میرا بس یہ سوال ہے. میں یوں ہی کہوں گا کہ 2 سوال کیے ہیں آپ نے. ہاں, پہلے کا جواب میں اس طرح کہوں گا کہ کینیڈا جو ہے نا, جہاں پہ دانا پہ نہیں لکھا ہو نا, وہاں بندہ آ جاتا ہے. اچھا, تو میں کینیڈا آنے سے پہلے آف کورس جو ہمارا بزنس تھا فارماسیوٹیکل کا, اس کے لیے میں ادھر ادھر جاتا رہتا تھا. سو بیسکلی ارلی 90s میں کینیڈا کے لیے آیا, اور وداؤٹ اینی تھنگ جا کے جمع کروایا تو ویزا لگ گیا. تو گھر والوں نے اجازت دے دی؟ نہیں, میں واپس چلا گیا تھا. واپس؟ ہاں, لیکن تب میری آف کورس 90 میں شادی بھی ہو گئی تھی. 92-3 میں یہاں پہ آیا. بلکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کی پیدائش بھی 93 کی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ جو ہے نا, لیکن میرے اماں ابا کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی, اسپیشلی ابا کی. اچھا. تو آئی ہیڈ اے چانس ٹو بیسکلی موو ہیئر, لیکن آئی ڈنٹ پک اٹ. میں نے کہا نہیں, مجھے جو ہے نا, یہ اس وقت آپ 90s کی بات کریں نا, تو یہاں پہ تو کال بھی تقریباً $7-8 کی ہوتی تھی 1 منٹ کی. ٹھیک ہے, بیک ہوم آپ نے کال کرنا ہے, کوئی واٹس ایپ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. تو جب مجھے پتا چلا نا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک. ٹھیک ہے جی, میں پھر وہیں چلا گیا. اور پھر ظاہر ہے چکر لگتا رہتا تھا, آپ کو اپنی چیزیں رینیو کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی رضا سے
ظاہر ہے کہ ہر انسان کو جانا تو ہوتا ہی ہے. 96 میں جو ہے نا وہ پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور 96 میں جو ہے وہ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا ایک ہی سال 3 مہینے مطلب 3 مہینے کے گیپ سے. اللہ میاں جنت اور تو پھر جو ہے نا آئی تھاٹ کہ ناؤ چھوٹے بہن بھائی میری ذمہ داری ہیں, یہ کچھ ہے, لیکن اللہ زندگی دے میرے تائی کے بیٹوں کو, انہوں نے کہا نہیں یہ تمہاری نہیں ہماری, تمہاری ابا نے ساری زندگی جو ہے نا وہ ہمارا خیال رکھا ہے, کچھ our turn, تو کچھ نہیں ہے. اچھا تو دے میک می موو ٹو کینیڈا, جاؤ آپ اپنی زندگی بناؤ. پھر میں یہاں پہ آیا. اب جو دوسرا سوال تھا نا آپ کو, اس کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھوں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارے انسان جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں. مجھے میری قسمت اچھی ہے کہ سارے دوست اچھے ملے, آپ جیسے محسن ملے جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ مینٹور بھی میں آپ کو گنتا ہوں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا. جو میرا ایک ہی ہے وہ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہو. ہاں جی ہاں جی, بجائے اس کے کہ میں چنگے بولے چودھری کا بچہ, میں آکڑ جمع دے آکڑ جمع, لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, ادروائز ویری ڈاؤن ٹو اللہ کے دیے پہ کرنا. وہ جو ہے کسی وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض دفعہ ان کا جو ڈاؤن ٹو ارتھ کا جو ہے مزاج اسٹائل ہے وہ مجھ سے بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے کسی وقت, لیکن میں نے بلال چیمہ صاحب کی سب سے جو بیسٹ چیز دیکھی کہ بڑے تحمل سے بات کو سوچ سمجھ کے بڑا مدبرانہ جواب دیتی ہیں اور بڑا مدبرانہ مشورہ دیتی ہیں. ویری کام پرسنالٹی اوور آل, بہت آپ کی کام پرسنالٹی. یہ میرے ماں باپ کی تربیت ہے, بالکل. میں انہی کو کریڈٹ دوں گا. تو اب میرے خیال میں یہ جو سیمنٹ کا کیک آپ لے کے آئے ہیں اس کا کیا کہنا ہے؟ یہ بات سنیں, یہ اٹیلین بیکری کا ہے, سیمنٹ کا نہیں, یہ اٹیلین بیکری سے آیا ہے. لیکن آپ اس کی اگر غور سے بناوٹ دیکھیں نا تو میں لکھ کے لاتا ہوں کہ بابا جی نے اپنے صابن کی 2-3 گاچیاں, مطلب اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اس کے بعد یہ جو صابن ہوتا ہے نا نہانے والا, وہ میں پورے سال سے اکٹھے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اوپر لیپ لگا کے. اچھا آپ آنیسٹلی بتاؤ, یہ دیکھو یہ رنگ تو ویسے سیمنٹ کا ہے, سیمنٹ کا نا, سیمنٹ کا رنگ. تو یہ سیمنٹ کا کیک جو ہے یہ کب کٹے گا, یعنی یہ اٹیلین سیمنٹ ہے, یہ کب کٹے گا, کب بٹے گا؟ ابھی کٹے گا. اچھا جی جی, آج کے شو میں ہم نے آپ کا کیک کاٹنا ہے, آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے ہم نے, اور ڈھیر ساری دعائیں دینی ہے آپ کو, بیسٹ وشز دینی ہے آپ کو. ماشاءاللہ, اللہ بھی آپ کو سلامت رکھے سر, آپ ہمیشہ اس طرح خوش رہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ خوشیاں مناتے رہیں. ماشاءاللہ, یو آر ویری کیئرنگ پرسن عائشہ جی. آپ ہیں تو ہم ہیں یہاں پر, بالکل. تو میں اب کیک کاٹنے کے لیے بٹی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹوڈیو کے اندر تشریف لے آئیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس. لیکن یہ شوکیس جو ہے نا یہ دوسرا سیگمنٹ ہے. پہلا سیگمنٹ جو ہے بابا جی کھا گئے ہیں, کیونکہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو بیسیکلی وہ میری کرسی پہ آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آج وہاں بیٹھو, ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ بٹھا کے انہوں نے جو عزت مجھے بخشی ہے, آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. may Allah bless you with the happiness, joy every time, all the time. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جی میری برتھ ڈے یاد رکھی, بہت بہت شکریہ. اسپیشلی طلحہ کا جو پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں, لیکن ہی واز اے پارٹ آف مائی برتھ ڈے ایز ویل. اور پھر آف کورس ہمارے بھٹی صاحب جو ہیں وہ خود بھی اسپیشلی تشریف لے کر آئے. آج ہماری بہت ساری ٹیم تو یہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن اس کی 2 وجوہات ہیں. جی جی. ایک وجہ یہ ہے کہ جی یہ موسم کی تبدیلی, موسم کی تبدیلی جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پوری دنیا میں موسم کی جو تبدیلی ہے نا یہ اس وقت قہر ڈھا رہی ہے. اور اگر آپ انڈیا کا حال دیکھیں, پاکستان کا حال دیکھیں, تو وہاں پر اس وقت سیلاب اور سیلاب ہے.
پانی وہ چیز ہے جس نے زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں جی, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے. بہت ساری جانیں, قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس بارش اور اس طوفان اور اس موسم کی نظر ہو چکی ہیں. اور یہاں پر کینیڈا میں بھی اس کو بھی بہت زیادہ بیسیکلی اثر ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ بیمار ہے, طیب بیمار ہے, جی, اور وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے. ایون I'm not feeling that great. میں نے تو آپ کو پروف بھی دے دیا. سو خواتین و حضرات, یہ جو بدلتا ہوا موسم ہے نا اس وقت, جو ہمارا یعنی کہ ہم سمر ختم کر کے تو ونٹر کی طرف جا رہے ہیں, تو it is gonna affect you. So we request you کہ take care of yourself, کیونکہ ٹھنڈا گرم ہمیشہ خراب ہوتا ہے, شام بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پلیز آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, کوشش کریں کہ وارم کلوتھ پہنیں, نکال لیں وہ اس میں سے فرنیل کی گولیاں نکال لیں اور ان کو زیب تن کریں. واہ, تو بابا جی ایک دفعہ پھر سے آپ کا شکریہ. تھینک یو سر. سیلاب پہ ہم نے بہت ساری بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. مائی ریگولر لیڈی, سو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے بیسیکلی کہ اب سے یہ پینل میں بیٹھا کریں گے. بالکل جی, میں نے اکیلے وہاں نہیں بیٹھنا. ہاں کہ جی میں لیفٹ لون فیل کرتی ہوں کونے میں. بالکل. تو اب مجھے بتائیں نا کہ پچھلے ویک سے اب تک یہ پینل ٹھیک ہے. اب مجھے لگ رہا ہے میں ٹیم کا حصہ ہوں. پہلے کو ہوسٹ سی لگتی تھی, اب مجھے لگتا ہے میں ٹیم میں ہوں. واہ واہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سدا ہماری ٹیم کا حصہ رکھے, ٹھیک ہے. کیونکہ ماشاءاللہ جیسے بابا جی نے کہا کہ ہم 7ویں سال میں ہیں, اور ایک چھوٹا سا سپنا جو پٹی صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یو کین ڈو دس. تو میرا پہلا پروگرام جو ہے وہ آف کورس ریکارڈنگ پہ تب بھی تلہائی تھے, آج بھی تلہائی ہیں ماشاءاللہ. ہی ہیو گرومڈ لاٹ کہ جی وہ جس طریقے سے ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا, تو ارشد بھٹی صاحب اور ساتھ میں وکاس گوندل, I think they were the first two guests. We basically recorded our demo and did that. اور پھر جناب میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو رستے میں ملتے گئے اور بچھڑتے بھی گئے. بچھڑنا کچھ ایسا نہیں تھا, کبھی بھی کسی سے ناراضگی نہیں ہوئی, لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں سب کسی کام کے لیے کچھ. پھر بابا جی نے ہمیں جوائن کیا اور بس پھر تے مور ہی لگ گئی. ٹھیک ہے, بابا جی نے تیسیاں, بابا جی زندہ باد. پھر تو ہم نے لاہور میں بھی کیا پروگرام, لاہور میں بیٹھ کے بھی کیا پروگرام. فیصل آباد کا پروگرام تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے ہم ٹیم بھی تیار ہو گئی. 1 لاکھ روپے کا نقصان کروایا انہوں نے. اچھا, because he decided not to go. ہم نے ایڈوانس دے دیا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آبائی گھر میں بیٹھ کے وہاں سے پروگرام کروں. اچھا, لیکن وہ پھر نہیں بنا پلان. نہیں, پلان تو بن گیا, لیکن بابا جی کا پنڈ نہیں جانا دے رہے. نہیں, وہ کسی وجہ سے رہ گیا اصل میں. کووڈ بھی تو نا, کووڈ تھا نا. اوکے, اچھا, ان دنوں کی بات ہے. ٹھیک ہے, سختیاں کچھ زیادہ تھیں. اچھا جی, تو کیسا رہا آپ کا پچھلا ویک؟ بس پچھلا ویک وہی تھوڑا بزی رہے. آپ کو پتا ہے سمر بھی جا رہا ہے, تو سمر کے تو 3 جو آخری ویکینڈز تھے, ہم نے کہا ذرا اس کا مزہ لے لیں. تو اور آپ کو پتا ہے بچوں کے اسکول بھی کھلنے والے ہیں, تو اس میں بھی تھوڑی سی مصروفیت ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ بیک ٹو دا شو, بیک ٹو نارمل. میں ویٹ کر رہی ہوں اسکول کھلے, بچے جائیں اسکول میں, اور ہم لوگ, مجھے لگتا ہے ہم لوگ بیک ٹو نارمل ہوں گے. مائیں کتنی مین ہوتی ہیں نا, کتنی مین ہے ہم لوگ, کتنی سیلفش ہیں ہم لوگ. بچے اسکول جائیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے نا واپس آئے, روٹین میں واپس آئے. ابھی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے. خواتین آپ سب کو پچھلی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, 14 اگست کی مبارک نے دی. بابا جی آپ 14 اگست کی مبارک دیں, پہلے آپ سے شروع کریں. جناب پورے قوم کو, پاکستانی قوم کو, نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, خواتین کو, بچوں کو یوم اگست کی بہت بہت مبارک, بڑی بڑی خوشیاں منائیں. اور یہ جو 14 اگست اس پر ہی آئی ہے کہ مطلب یہ ایک 30 40 50 سال بعد ایک عجیب, یعنی اس میں ایک فتح کا وائب تھی. اس میں ایک وائب تھی کہ ہمیں ہمارے دشمن ہمیشہ تانا دیتے تھے کہ ہم بڑے کمزور ہیں, ایج اڑا دیں گے, ان اڑا دیں گے. وہ ختم, امپریشن ختم. پاکستان ایک عالمی سطح پہ اس 14 اگست کو ابھر کے سامنے بہت 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 بیوٹیفل. بالکل جی, آپ نے بھی بڑی موجیں کی ہیں, میں نے سنا. بہت موجیں کی ہم لوگوں نے. سیکورٹی والوں کو کراس کر کے ہم نے, بھئی 14 اگست ہی سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اپنی خوشی مناتے ہیں, اپنے ملک کو مناتے ہیں ہم لوگ.
خیر منانا تو روز چاہیے، لیکن یہ کہ 14 اگست کی خوشی اور ہوتی ہے. اور ایز بابا جی سیٹ کہ اس دفعہ واقعی ایک اور ہی ماحول تھا، ایک اور ہی خوشی تھی کہ بس مطلب 14 اگست. تو اس لیے ہم لوگ تو گئے، کسی کی ہم نے پرواہ نہیں کی. خوب ہم لوگ نے تو مطلب جیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے 14 اگست کو ہم نے کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 14 اگست کی نماز پڑھی تھی آپ نے؟ ہاں جی میں نے پڑھی تھی. آپ نے پڑھی تھی؟ پڑھی میں نے اور اس نے عائشہ نے اکٹھے پڑھی. اچھا کیونکہ 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی رات کو ہم ایک حلیم پارٹی اور بڑا زبردست جشن تھا. تو پروڈیوسر صاحب پہلے وہ حلیم پارٹی کی جو ویڈیوز ہے نا شاید میں ضرور شیئر کریں. کیا عجیب سما تھا جی. 12:01 پہ جھنڈے اور حلیم. آپ یقین کریں یہی فیلنگ تھی کہ پاکستان میں ہی ہیں ہم لوگ اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا بہت زیادہ ان کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ کا سائڈ پروفائل آئے گا، پھر آپ ہی کہو گی میں تو بابا جی کو دیکھتی رہ گی، میں نظر ہی نہیں آئی. سونے اتنے ہیں نا کیا کروں. سونے تو ہیں مطلب the most graceful. بابا جی سونے ہی تو ہیں. جی بالکل جی میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی تھی، ذرا آپ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ چائے بنا رہی ہیں، یہ چائے بنا رہی ہے. یہ 14 اگست کی چائے بن رہی ہے جی. یہ بیسیکلی 13 اور 14 کی درمیانی رات ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. کسی کی پتی، کسی کا دودھ، کسی کی چائے، کسی کی کڑائی، اور یہ ملکانی جو ہے نا بیسیکلی اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اس میں سننے والا ہے، اس میں سننے والا ہے، یہ سننے والی ہے. اچھا اس میں نا انہوں نے شریف صاحبی کو بھی لگتا ملک ہی بنا دیا. ٹھیک ہے. اور جو مزے کی بات ہے نا وہ پتہ کیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جی کیسی کڑک آواز آ رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا عائشہ کی. اور لگ یہ دیکھو جی دیگ کسی کی، اس میں حلیم کسی کی، وہ پوری پارٹی کسی کی، اور ملکوں نے ہائی جیک کر لیا. 4-5 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں، سی پی این والوں کے ساتھ. ان کی یہ جو حلیم نائٹ ہوتی ہے، یہ سال میں 2 ایونٹس کرتے ہیں، ایک حلیم نائٹ کرتے ہیں اور ایک سحری نائٹ کرتے ہیں. تو یہ حلیم نائٹ جو ہے 14 اگست کی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں بڑا انتظار ہوتا ہے. ان کی ہے ٹیم، والنٹیئرس کی ٹیم ہے، مطلب آئی ایم ون آف دیئر ٹیم ممبرس. پھر ہم لوگ سامان لے کر جاتے ہیں اور چائے کا میرا ڈپارٹمنٹ ہے. چائے میں نے کنٹرول کی بھی ہوتی ہے، میں بناتی ہوں. کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہوں، کسی کو آگے نہیں آنے دیتی ہوں. تو ہمیں بھی انوائٹ کر لینا تھا یار. آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. یہ اصل میں عطر ایرین نے اور میں نے مل کے بہت سالوں سے یہ ہے. جی یہ چل رہا ہے. عطر ایرین کے 2 بڑے اچھے کام کیے، ایک اور ایک ٹوائے ڈرائیو. وہ تو آج سے 11 سال پہلے. ہاں جی وہ دسمبر میں ہوتا ہے نا غالباً. ہاں جی پہلے پہ تو آپ بھی تھے جب وہ پیچھے اس کے جو گوٹا لگا رہے تھے. ٹیکنیکلی یہ بیک ٹو اسکول ڈرائیو ہے. بیک ٹو اسکول وہی آپ حلیم کھائیں اور ضرور بچوں کے لیے کچھ لے کر آئیں جو آپ کو بتائیں پریویلیج بچے ہوتے ہیں. اور جو سحری نائٹ ہے اس میں ہم لوگ ٹوائے ڈرائیو کرتے ہیں. جی اس میں سارے ٹوائز جمع ہوتے ہیں. اور خواتین حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہیڈز آف یہ ایک رسم بنا لی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. اس میں بہت سارے والنٹیئرز چاہیے ہوتے ہیں اور ایسے جیالے اور جوشیلے انسان چاہیے ہوتے ہیں. اور سر جی آپ نے میرا بنایا وہ حلوہ نہیں کھایا. اچھا اس باری میں نے میری زندگی گزر گئی آپ کا بنایا ہوا کچھ نہیں کھایا سوائے یہ جو آپ باتیں بناتے ہیں. پھر آپ 27 رمضان کو 26 اور 27 رمضان بھی کرتے ہیں. 26 اور 27 رمضان کی درمیانی رات کو اگلی باری فروری میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو سخت ٹھنڈ میں حلوہ بنائیں گے. لائیو حلوہ بناتے ہیں بابا جی اور یہ وہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. چائے وہ حلوہ بھی کھائیں گے. لیکن بیسیکلی بابا جی کو تو میں ہمیشہ کرتا ہوں ماشاءاللہ یو آر ویری ایکٹیو ان کمیونٹی ٹو. ماشاءاللہ خواتین حضرات یہ ہونا چاہیے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے بجائے گھر بیٹھنے کے نا 2 لمحے نکالیں ان ڈفرنٹ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو جوائن کریں. جی یہاں پر یونٹی ان کمیونٹی نظر آتی ہے کہ جی کمیونٹی جو ہے نا وہ اکٹھی ہے اور ایسے تہوار جو ہے نا واقعی پردیس میں بیٹھ کے ان کی قدر دگنی تگنی ہو جاتی ہے. جیسے عید پارٹیاں میں مطلب پاکستان میں جس سے بھی بات کرو نا وہ عید والے دن کیا کیا بس کچھ بھی نہیں نماز پڑھی آگے سو گئے. وہ رسم یہاں پہ ذرا کم نظر آتی ہے. شام کو بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، چاند رات منائی جاتی ہے اور ہر شہر میں منائی جاتی ہے. سو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمیشہ اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں تاکہ ہمارے ایونٹ اور لیکن ایونٹ اپنے کلین کریں. کلین کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے اس میں کوئی دنگا نہ ہو، اس میں کوئی دوڑ بھاگ نہ ہو، کسی کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کے بیہیویئر سے، آپ کی پارکنگ سے، آپ کے ملنے سے، آپ کے اکٹھے ہونے سے. تو ان چیزوں پہ ہم واپس آ کے بھی بات کریں گے کیونکہ ایک بہت
عجیب سا 14 اگست تھا اس دفعہ یہاں پہ, اس پہ بھی بات کریں گے. سو we're gonna take a small break and right after the break we'll come and talk about it. ویلکم بیک ٹو شو کیس جی. طلحہ بھٹی صاحب کو بہت بہت شکریہ, وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہت سارا مواد اکٹھا کرتے ہیں. وین ایور وی نیڈ سم تھنگ ہی آلویز سپورٹ اس فرام دا بیک. ایون اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا آپ کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ چیزیں پہلے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال انہوں نے یہ بھی ڈھونڈ لیا ہوگا. خواتین حضرات, 14 اگست کا فنکشن پچھلے سال جو ہے وہ بیسیکلی رجوے پلازا میں ہوا, اور وہ بڑا ہٹ وٹ گیا تھا, لیکن شاید وہاں کے مکینوں کو یا کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد تکلیف, وہ والی تکلیف نہیں کہہ رہا, مطلب ڈسٹربنس ہوئی جینوئن, ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس محفل کو جب آپ مقابلے پہ لے جاتے ہیں نا کہ جی نیکسٹ ڈے 15 اگست ہے, ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا ظاہر ہے انڈیپینڈنس ڈے منائیں, اور پھر 19 ہے جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا, تو وہ ایک ہنگامہ رائی سی شروع ہو گئی تھی. اور اس وجہ سے اس دفعہ جو ہے نا وہ بین کر دیا گیا اس پروگرام کو کونسل نے یہاں پہ. تو اس کے باوجود آپ کچھ اگر یہ دیکھیں گے نا تو میرے خیال میں نتھنگ بٹ پولیس ہی پولیس تھی وہاں پہ, سیکیورٹی بہت زیادہ تھی. لیکن ہمارے ملک صاحب جو ہے نا وہ پھر بھی گئے جی, ٹھیک ہے. اور ویڈیوز میں اکثر یہ پائے بھی گئے ہیں, نظر بھی آئے ہیں, تو کچھ بھی پاکستان کے لیے تو کچھ بھی, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 14 اگست گزرا ہے نا, لیکن یہ دیکھ رہے ہیں آپ خواتین حضرات, گاڑیاں سب نے باہر پارک کی لیکن روڈ جیم ہو گئے تھے. تو یہ بھی ایک تکلیف دینے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جی آپ ظاہر ہے اگر روڈز پہ گاڑیاں کھڑی کرو گے تو ایک سرٹن کیپیسٹی ہے روڈ کی, اس کے بعد پیپل کین ناٹ موو اراؤنڈ ہوئی کچھ. پولیس کے انتظامات دیکھیں. اچھا چیمہ صاحب اس میں جی بابا جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی انڈیا, پاکستان اور افغانستان کے کٹے تقریباً 15 کو ہے 19 کو ہے, لیکن کوئی ہمارے بچے آپس میں کوئی کلیش نہیں کرتے. نہیں بابا جی پچھلے سال ہوئے تھے, نہیں ایک دوسرے کے خلاف نعرے نہیں لگائے سر, نہیں کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ, کسی نے نہیں کہا انڈیا کا, کسی نے نہیں کہا افغانستان کے خلاف. لیکن انہیں وہ جو آپ نے پہلے بات کی نا اس دفعہ مزہ بڑا تھا. تو اس دفعہ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے دنوں میں جب یہ پانی بند کرو شروع ہوا تھا, یہ جنگ شروع ہوئی تھی, تو ان دنوں میں ڈیفرنٹ لوگوں نے ایک دوسرے کو بہت اپوز کیا تھا. سو میری کونسل میں کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ خدشہ تھا کہ ابھی تازی ان کی جنگ ہوئی ہے. سو there was one of the reason too کہ جی وہ چاہتے تھے کہ ایسی کوئی بدمزگی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. سو that was one of, یہ آپ دیکھیں نا دیوالی آتی ہے تو انڈیا کے 2 گروپ یعنی کہ ہندو اور سکھ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں وہی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ادھر تھی, میں بھی پچھلی باری بھی تھا, ابھی بھی تھا, کوئی ایک دوسرے سے کلیش نہیں ہوا جنگ کے باوجود. یہ بڑی, میں کہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کی انڈین ہوں یا پاکستانی ہوں یا سردار بھائی ہوں یا افغانی ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اصل میں جو تکلیف دہ بات تھی کہ پچھلے سال گاڑیاں لے آئے, 150 گاڑیاں, بڑے بڑے ٹرک کھڑے ہیں, اس پہ 10 لڑکے چڑھے ہوئے ہیں, اسپیکر لگائے ہوئے. اچھا وہ نہ تو دکاندار کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ سیکیورٹی کی بات مانتے ہیں. وہ جو بدتمیزی کا ماحول ہے نا, میرا اصل میں کویسچن یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون, اس کا ذمہ دار کون روک سکتا ہے؟ تو اس دفعہ نہیں ہوا نا بابا جی, اس دفعہ نہیں ہوا بیچارے. میں تو I was feeling pity for all this youth. یہ بیچارے سب اکٹھے تھے, کوئی انہوں نے لاؤڈ میوزک نہیں لگانے دیا, کچھ بھی نہیں, بیچارے بس پاکستان کے جھنڈے ہلا رہے تھے یا پھر اپنی تھوڑی بہت جو خود نعرے کر رہے. اس دفعہ ٹھیک ہے یہ پورا من تھا, پچھلی دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے. پچھلے ایکچولی وہی ریزیڈینشل ایریا ہے, وہ سارے نہیں. اس کا طریقہ ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں بابا جی, اگر آپ چاہیں, یہ ہانڈی فیسٹیول ہوا ہے ابھی ریسنٹلی,
ملٹن میں عامر شمسی بھائی شمسی صاحب نے کروایا ہے. اب ان کو کہنا کہ ایسے ایونٹ 14 اگست والے دن کسی پارک میں کروا لیں تاکہ لوگ اپنے جی بھر کے بڑھاس نکال لیں. سر جی عامر شمسی کا جو پروگرام ہانڈی ہوا بڑا آپ نے اس کو بھی سکسیس دی ہوئی ہے. وہ میں تو ادھر انتظامیہ میں تھا, اتنا بندہ ملٹن میں کبھی اکٹھا نہیں ہوا. پتہ نہیں پاکستان سے محبت کی وجہ سے, نہیں اس پہ اب 2 بجے میں ٹھیک ہے آپ بولیں پہلے آپ بولیں. یا پھر یہ برار اللہ کی وجہ سے, یا پھر یہ ہے کہ لوگ ویسے جشن منانا چاہتے ہیں. نہیں ایک تو آپ دیکھیں نا کچھ اتنے خاص ایونٹس ہوئے نہیں. دوسرا یہ تھا کہ جی عام طور پہ 2 مل رہے ہوتے ہیں, یہ دونوں اس دفعہ سٹیج پہ اکٹھے کھڑے ہوئے تھے, شاہ جی اور یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ اکٹھے تھے. when they support each other they will grow better, simple as that. so یہی وجوہات تھیں. لیکن خواتین جیسے ہم نے پہلے بھی موسم کا ذکر کیا, میں لیے چلتا ہوں پروڈیوسر صاحب پلیز کچھ تصاویر دکھائیں. انڈیا اور پاکستان میں جو طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں لگاتار ہو رہی ہیں, اور اس وقت حال یہ ہے کہ مطلب سارے کے سارے دریا جو ہے اوور فلو میں بیٹھ رہے ہیں, اور بارش اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہے, جو کہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ شاید کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی بارش جو ہے اس کے ساتھ جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہماری ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ہاں جی, ہم نے ابھی ریسنٹلی تقریباً 12 ایکڑ امرود کا لگایا تھا, وہ سارے کے سارے بوٹے مر گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت زیادہ آپ دیکھیں, بلکہ اور اس کا جو ہے نا مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا, اگین I does not belong to any party, I don't care about any party. When it comes to Pakistan, Pakistan is Pakistan, and Pakistan comes first always. جب یہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوا تھا نا تو کچھ بقول کیا منصور علی خان کہتا ہوتا ہے کہ لونڈے لپاٹے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھا یہ ہو گیا خیبر پختونخوا میں یہ وہ, آج پنجاب میں بھی وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے خواتین حضرات, کوشش کیا کریں کہ اس وقت ایک قوم بن کے سوچا کریں. ٹھیک ہے, وہ قوم بن کے سوچنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یار یہ ساری مائیں بہنیں بچے ہمارے ہی تو ہیں. ہاں جی, ویسے ہم مرتے پھرتے ہیں ہمارے پاکستان, ہمارا پاکستان, تو پھر یہ اس میں ڈیوائیڈیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوں تو اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انڈیا میں بھی اس آفت سے لوگوں کو نجات دلائے, پاکستان میں بھی اس آفت سے لوگوں کو نجات دلائے. اور اب وقت آنا ہے کیونکہ جب یہ پانی کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر بیماریوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو بابا جی آپ کچھ کہیں نا ذرا. جی میں دیکھیں میری بات ہے, یہ قدرت اپنا انتقام لے رہی ہے. لکڑی دونوں طرف سے کاٹ لی گئی, کیونکہ پہاڑوں سے جب آپ لکڑیاں کاٹتے ہیں تو لکڑی ایک قسم کا کیل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, لکڑیاں سب کاٹ لی, انڈیا کی طرف بھی کٹ گئی, ہماری طرف جموں میں بھی کٹ گئی, ہماری طرف بھی کٹ گئی, پختونخوا میں بھی کٹ گئی. پہاڑ بالکل ننگے ہو گئے, مٹی اور گارا اوپر آ گیا سر. اس کے بعد یہ گرمی جب بڑھی تو پھٹ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شور مچا رہے تھے نا سائنٹسٹ, ہم ان کو سیریس نہیں لے رہے تھے پچھلے 20-30 سال سے کہ خدا را درخت نہ کاٹو اور نیچر کو بچاؤ, جگنوؤں کو بچاؤ. جگنو چیمہ صاحب ابھی آپ کے بچپن کی بات ہو رہی تھی, آپ دیکھیں آپ گھر سے نکلتے تھے پودوں پہ جگنو ہوتے تھے, اور وہ جگنو سارے بھاگ گئے, درخت کٹ گئے, جھاڑیاں کٹ گئی. بابا جی چڑیاں تک نہیں ملتی ہیں, چڑیاں, طوطے, مینا, یہ سارے ختم. تو یہ قدرت کا انتقام ہے, اور انتقام بندوں کو دینا پڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فلڈ آ رہا ہے وہ پانی نہیں ہے صرف, اس میں پتھر, گارا, اینٹ, روڑے, درخت, ہر چیز ہے. تو خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, ایک درخت کو گرو کرنے میں 30 سال لگتے ہیں. بالکل, اور کاٹتے میں 30 منٹ, اور کاٹتے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں. وہ انہوں نے شعر کہا تھا, پروین شاکر کا شعر ہے کہ کل شب جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. تو خدا را درخت لگائیں, خدا را درخت لگائیں. آپ کو کوئی اپیل کرنی ہے اس بارے میں کہ جی اپنے, آپ دیکھیں یہی سچویشن ہر سال ہوتی ہے, مونسون بارش ہر سال ہوتی ہے, کیوں نہیں ہمیں کوئی پراپر انفراسٹرکچر بناتے ہیں, کیوں نہیں اس چیز کو پریونٹ کیا جاتا.
डैम बनाए, डैम भर गए, ओवरफ्लो हो गए, फिर तो यही हाल होना है. मतलब ये तो ज्यादती है सबके साथ. बहुत ही बड़ी खूबसूरत, ज्यादती बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है. डैम बनाएं. डैम बनाए. देखें अभी हम पानी के लिए लड़ रहे हैं इंडिया के और हमारे दरमियान अच्छी भली तू मैं तकरार और ये और वो हुआ, लेकिन आप गौर करें वो डैम बना रहे हैं हम पे पानी कम आए. ठीक है, उन्होंने भी गलत किया, धमकियाँ शमकियाँ दी कि जी हम पानी रोक देंगे. अब तो नहीं रोक सकते ना, अल्लाह की कुदरत है, कैसे रोकेंगे? रोकोगे तो बह जाओगे. ठीक है, खैर आया पानी. लेकिन ख़वातीन हज़रात इस वक्त जो पानी आया ना, तो मैं अगले दिन सुन रहा था बड़ी अच्छी मज़े की बात. ये क्या है जी आपके साकदार साहब, हाँ जी, उन्होंने कहा जी व्हाई यू ब्लेमिंग इंडिया. ठीक है, एंड दैट इज राइट. व्हाई यू ब्लेमिंग इंडिया ऑन इट कि उन्होंने पानी छोड़ उन्होंने दिया. पानी छोड़ा. यार उन्होंने छोड़ना ही छोड़ना. वो पानी पी तो नहीं सकते ना वो सर. पी नहीं सकते, कहीं इधर नहीं उनका कर अपना सकते. कितना और नुकसान हुआ. इसका बहाव इतना तेज है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी यूं खशो खशाक कर दे. इसके बहाव का मैं थोड़ा सा आपको, वो कहते हैं ना क्यूसिक, जी जी, 1 क्यूसिक पानी जो होता है ना 1 फुट बाई 1 फुट 3 डायमेंशन क्यूबिक समझ लें ठीक है. पर सेकंड. क्यूसिक का मतलब है क्यूबिक पर सेकंड. रावी के पुल से आज रात 8 लाख क्यूसिक पर सेकंड पानी गुजरना है सर. आप पानी का अंदाजा लगा लें. गुजर चुका है ऑलरेडी जी वो. और और 1 फुट शायद इवन के बहुत बड़ी सोसाइटियां हाँ जी, जो कि दरिया के अंदर बनाई गई थी वो मलिया मेट हो और गई. सर उसका जो 1 क्यूसिक पानी का वेट जो होता है ना वो तकरीबन 8.5 पाउंड होता है. आप अंदाजा लगा लें कितनी फोर्स आके फोर्स से आया पानी. पुल आग को से टकराती है. और फिर जब ड्राई हो गया सारा पानी, रिवर बेड्स पे लोग अपने घर बना लेते हैं, कच्चे मकान बना लेते हैं, वहीं फिर उनकी सारी आपको कच्चे नहीं पक्के भी बने हुए हैं. पक्के भी अच्छा, बने ये हुए हैं. हाउसिंग सोचिए आप सोसाइटीज को औने पौने में दाम में दे दी जाती है. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, सो लेट मी सम अप एंड क्लोज अप. ख़वातीन हज़रात ये जो है ना, मैं जो बाबा जी ने नेचर की बात मतलब कि जी उसकी सजा मिल रही है, तो ये मदर नेचर है. तो मदर नेचर जो है ना, पंगा नहीं लेने मदर का. ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, जो पंगा इसके साथ ले रहे हैं ना वो हम नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा, आप नहीं ले रहे. हम तो एक ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी कुटिया, अगर मैं गरीब आदमी हूं तो कहीं बना के बैठ जाऊंगा. वो भी जब किसी को पता नहीं हर महीने मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ना देने पड़े तो शायद वो भी कोई आए और एकदम से उठा के ले जाए. ये हमारे सियासतदानों का काम है, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं. True. और वोट जो है ना वो इसलिए देते हैं कि आप हमारी हिफाजत करो, हम आपको उसके पैसे देंगे टैक्स के मद में. वाह. अब जब अभी तो शुक्र है ये मोहतरम इमरान खान साहब रावी के दरमियान में एक कोई चीज़ काट रहे थे, अभी तो शुक्र है वो नहीं कटी. क्या उसको बोल रहे थे कुछ, 12 दरी हटाओ यहाँ से. नहीं क्योंकि वो इस बाबा जी, आप मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो बुग़्ज़ इमरान ना लाइएगा अभी. ठीक है. बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी प्लान नहीं बना. लेकिन आप ये देखें, ये जो सोसाइटी है, सिटी हाउसिंग बनी है, दूसरा तीसरा पूरे का पूरा शदरा तकरीबन नाजायज बना हुआ है ऑलमोस्ट दरिया के किनारे पे. अब देखें ये साहब, ये बेसिकली हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको चाहिए कि एक नहीं लाख दफ़ा सोचा करें कि जी बैंक में 35, 40, 50 करोड़ या 2-5 अरब जमा करने की बजाय ना, और नेकियां जमा कर लो, जिनका हक जैसे है वो दो. आप इस मुल्क को जो है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मालिक आप हो, हम तो नहीं है. हम तो कुल्ली बनाएंगे, आप ढा कर निकल जाओगे. नजायज तजावजा तो बहुत अच्छा काम किया है मरियम नवाज ने. लेकिन अगर अब मर्द आहन है तो फिर ये सारी की सारी नजायज तजावजा जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं जिनसे करोड़ों अरबों रुपए खाए जाते हैं ना, उन पे भी थोड़ी नज़र की जाए. और ये शायद नज़र करते जाओ. दूसरा, ख़वातीन हज़रात आपसे दरख्वास्त है, इन्होंने क्या करना है, ये तो आते हैं मौजें करने, किसी भी पार्टी से हो, यो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो. जिस इंसान ने भी आपके सामने सियासत शुरू की है ना, आप देखें उसके दिन बदल गए हैं. वाह. आपकी तकदीर नहीं बदली, उनके दिन बदल गए हैं. उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आपसे दरख्वास्त है, आप निकलें. हर इंसान सिर्फ अपने अपने हिस्से के 5 शजर कहीं पे लगा दें. वाह वाह.
آپ نسلوں پہ احسان کرو گے جو انہوں نے کیا. دعا میں رکھیے گا یاد. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سب مل کے دعا کریں کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان پہ جو آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ انڈیا اور پاکستان دونوں کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. دعا میں رکھیے گا. میں یاد. اللہ حافظ. اگلے ہفتے تک.